نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے مالک اشتر کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بات اتفاقی ہے کہ مالک اشتر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین میں سے تھا۔ یہ اس گروہ کا سرغنہ تھا جو گروہ کوفہ سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کے لیے مدینہ منورہ میں آیا تھا، لیکن یہ بندہ شہادت عثمان کے بعد بڑی چلاکی کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وفادار ساتھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اسلام کا جری سپاہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ مرزا محمد علی انجینئر جہلمی نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا سٹیٹس وہی ہے جو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ سب سے پہلے مرزا انجینئر کی اس گفتگو کو ملاحظہ کریں، پھر ہم اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز تبصرہ کرتے ہیں۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کے دست راست اور مشہور کمانڈر حضرت مالک اشتر سے متعلق یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ صحابی ہیں یا کہ تابعی، اور ان سے متعلق جو متضاد معلومات پائی جاتی ہیں، مثلا ایک طرف تو سیدنا علی کے منظور نظر اور دوسری طرف قاتلین عثمان کے سرغنہ، اس حوالے سے صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا سٹیٹس اویسے کرنی والا ہی تھا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے۔ کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ایمان قبول کیا، لیکن دور دور کے علاقوں میں تھے، ان کو موقع نہیں ملا یا ٹائم شارٹ تھا، وہ پہنچ نہیں سکے۔ مالک اشتر کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، ہم نے ایسے لوگوں سے ان کی حوالے سے تزہیر توہین سنی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے وفادار ہیں اور صحابہ کرام کی عظمت کے پہرےدار ہیں۔ ہم نے جب ان کی زبان پہ حضرت مالک اشتر کے لیے وہ جملے سنے، اتنی توہین، اتنی بدتمیزی کہ عام آدمی کے لیے بھی شاید انسان سوچے گا کہ یار مومن کی توہین نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ تو حضرت علی کی رقاب میں ہے، چیف ان کمانڈ ہے۔ اس شخصیت کے حوالے سے آج آپ دل کھول کے بتائیں، حضرت مالک اشتر ہیں کون؟ صحابی رسول ہیں؟ مالک اشتر ایک جری جرنیل ہے، سمجھا گی، اور اسلام کا جرنیل ہے، اس کے پہلے بھی فتوحات ہیں اور بعد کی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جی، آپ نے مرزا انجینئر جہلمی اور اسی طرح اویس ربانی نے ایک پوڈ کاسٹ کی ہے صداقت فریدی کے ساتھ، تو اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اسلام کا ایک جری سپاہی تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ امہات المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہیں۔ یہ میرے پاس مسند ابن الجود ہے، جس کے بارے میں مرزا انجینئر کہتا ہے کہ مسند ابن الجود اہل سنت والجماعت کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے۔ اب صادر اس کی جلد نمبر 1 ہی ہے، تو حدیث نمبر 2666 ہے۔ اب یہاں پر روایت کے الفاظ ہیں، کنت اقود بصفیۃ بنت حجی لترد عن عثمان فلاقیہ الاشتر۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے ایک آزاد کردہ غلام ہے کنانہ، وہ کہتے ہیں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جا رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کے لیے، تو یہ ایک خچر کے اوپر سوار تھی۔ اب اسی دوران مالک اشتر کے ساتھ ملاقات ہوئی، فلاقی الاشتر فضرب وجہ بغلاتیہا، اس بدبخت نے اس خچر کے منہ پر کوئی چیز ماری جس پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھی، حتی مالت، یہاں تک کہ وہ ایک طرف جھک گئی ہیں۔ فقالت، اب حضرت اما جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آزاد کردہ غلام سے فرمایا، ردونی لا یفضحنی ھذا الکلب، کہ تم مجھے یہاں سے لے چلو، کہیں یہ کتا مجھے رسوا نہ کر دے۔ اما جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کتا کہہ رہی ہیں، اس کو کتے کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ تو یہ اسلام کا وفادار سپاہی کیسے بن گیا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وفادار سپاہی کیسے بن گیا؟ ہم آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ اس کے نظریات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے، یہ بدبخت ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔
یہ ایک کتاب، ایک حوالہ۔ اب دوسرا حوالہ میرے پاس، یہ کتاب ہے کتاب المصنف، یعنی مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 534 ہے۔ جنگ جمل، کتاب الجمل، اس کا مشکل ایک عنوان ہے۔ مرزا انجینئر اپنے سٹوڈنٹس کو اس چیپٹر کے پڑھنے کی بڑی ترغیب دیتا ہے۔ اس کی پہلی روایت کتاب الجمل میں جو پہلی روایت ہے وہ 3 صفحات پر مشتمل ہے، صفحہ نمبر 532، صفحہ نمبر 533 اور صفحہ نمبر 534۔ 3 صفحات پر یہ روایت مبنی ہے۔ تیسرے صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 534 پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ جمل میں نا اس نے ایک اونٹنی خرید کر اپنے ایک نمائندے کے ذریعے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجی۔ تو اس نے کہا اپنے نمائندے سے، وَقُلْ، اور کہیے، یُقْرِئُکِ ابنُکَ مالک السلام۔ اس نے اپنے نمائندے سے کہا کہ آپ نے سیدہ عائشہ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کا بیٹا مالک اشتر آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ اونٹنی قبول کر لیجیے گا۔ جب اس نے یہی بات کہی تو اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا سلم اللہ علیک، اللہ کی اس پر بالکل سلامتی نہ ہو، انہو لیس بابنی، مالک اشتر میرا بیٹا نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، سیدہ صفیہ فرما رہی ہیں کہ ھذا الکلب، یہ کتا ہے، اور اما جان سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں انہو لیس بابنی، بلکہ اس سے پہلے فرمایا لا سلم اللہ علیہ، اللہ کی اس پر سلامتی نہ ہو، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی صفحہ پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسی صفحہ پر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بصرہ کا گورنر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لگایا، ایک اور شہر کا اپنے ایک اور قریبی کو لگا دیا، پھر اسی طرح تیسرے شہر کا اپنے ایک اور عزیز کو لگا دیا۔ جب یہ خبر مالک اشتر کو پہنچی، یہ لالچی تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چمٹا ہی اس لیے ہوا تھا کہ مجھے حکومت میں عہدے ملے۔ جب سید اس کی خواہش تھی کہ میں بصرہ کا گورنر لگایا جاؤں، تو جب حضرت علی نے اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا دیا، تو خبر دینے والے نے خبر دی کہ اے مالک، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے امیر المومنین نے عبداللہ بن عباس کو کوفہ بصرہ کا گورنر لگا دیا ہے؟ تو اس نے اسے کہا کہ آپ نے یہ خود سنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے سنا نہیں، خود نہیں سنا، بلکہ میں نے کسی سے سنا ہے۔ پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے بھی یہی بات کہی، پھر تیسرا بندہ آیا، اس نے بھی یہی بات کی۔ تو اس سے مالک اشتر نے یہ کہا کیا آپ کے کانوں نے یہ بات خود سنی ہے؟ تو اس نے کہا جی، یہ میرے کانوں نے یہ بات خود سنی ہے۔ تو اس بدبخت نے یہ کہا فلا ندری اذن علامہ قتلنا الشیخ بالمدینہ، کہ اگر علی نے گورنر اپنے رشتہ دار ہی لگانے تھے تو پھر ہم نے مدینے میں شیخ یعنی حضرت عثمان کو قتل کیوں کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بغاوت جب کی تھی تو وجہ یہ بنائی تھی، انہوں نے اپنے اقربا کو اپنی کیبنٹ کے میں شامل کر لیا ہے۔ تو اب یہ مالک اشتر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ مالک اشتر قاتلین عثمان میں سے ہے۔ یہ 2 حوالے ہو گئے ہمارے۔ تیسرا حوالہ یہ میرے پاس الجامع لاحکام القرآن، مشہور و معروف ہے یہ تفسیر قرطبی کے نام سے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا 403 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مزہج قوم کا ایک وفد آیا اور ان میں مالک اشتر بھی تھا۔ فصاعدن فیہ النظر وصوبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے نیچے تک پھر نیچے سے اوپر تک اس کو مکمل طور پہ دیکھا تو فرمایا وقال ایہم ھذا، فرمایا یہ کون ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا مالک بن الحارث، مالک اشتر کا اصل نام ہے مالک بن حارث، یہ مالک بن حارث ہے۔ فقال، حضرت عمر نے فرمایا مالہ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ قاتلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرے۔ انی لا اری للمسلمین منہ یوما عصیبا، میں مسلمانوں کے لیے اس کی طرف سے ایک انتہائی سخت دن دیکھ رہا ہوں۔
فرمایا فکانا منہ فی الفتنۃ ما کان، تو اس سے پھر وہ فتنہ ظاہر ہوا جو فتنہ تھا، یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے منصوبہ سازوں میں ایک مالک اشتر بھی تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے دور حکومت سے پہلے اپنے زمانہ خلافت میں مالک اشتر کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی تھی کہ یہ بندہ مسلمانوں کے لیے فتنے کا باعث بنے گا، بلکہ وہ حدیث ہے کہ اتقو فراست المومن، کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ روایت درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست مومنہ سے پہچان لیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اسی طرح میرے پاس تاریخ ابن کثیر ہے، بڑی مشہور و معروف اہل سنت والجماعت کی کتب تواریخ میں سے ہے تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 7 اور 8 اکٹھی ہے۔ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 314 ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ سے کوفہ میں پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد بھیجا اور پوچھا کہ آپ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا آنے کا مقصد مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اب صلح کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، جو الفاظ ارشاد فرمایا تو آپ ذرا غور سے سنیے گا، خود فیصلہ کیجئے گا کہ مالک اشتر کا سٹیٹس کیا ہے، یہ باغی ہے یا یہ مسلمانوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار سپاہی ہے۔ اب اس کے حضرت علی کے بارے میں جو رائے ہے وہ بھی سنیے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا آگاہ رہو میں کل کوچ کرنے والا ہوں، بس تم بھی کوچ کرو اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص کوچ نہ کرے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں لوگوں کی کچھ بھی مدد کی ہو۔ اور جب آپ نے یہ بات کہی تو ان کے رؤسا یعنی سردار، قاتلین عثمان کا جو گروہ تھا ان کے سردار، ان کے رؤسا کی ایک جماعت جیسے اشتر نخی، شریح بن اوفا، عبداللہ بن سبا المعروف ابن سودا، سالم بن سالبہ، غلاب بن الحسم اور ان کے علاوہ 2500 آدمی اکٹھے ہو گئے اور ان میں کوئی صحابی رسول شامل نہ تھا۔ اب جب حضرت علی نے فرمایا قاتلین عثمان کا کوئی بندہ ہمارے گروہ کے ساتھ نہ چلے، تو وہ جو اکٹھے ہوئے تھے نا ان میں مالک اشتر بھی موجود تھا۔ اب یہ مالک اشتر کا گروہ اور ان کے 2500 بندے اکٹھے ہوئے اور ان میں کوئی صحابی نہیں، تو اس کے بعد یہ بھی ثابت ہوگی حضرت عثمان کے قتل میں کوئی صحابی شامل نہیں تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا واللہ الحمد، اور کہنے لگے یہ کیا رائے ہے، یعنی یہ قاتلین عثمان کا گروہ، قسم بخدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے کتاب اللہ کو بہتر جانتے ہیں جو حضرت عثمان کے قاتلین کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے زیادہ عامل بھی ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ تم سن چکے ہو۔ کل وہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی مراد تمہاری ساری قوم سے ہے، اور تم سے یہ کیسے ہوگا حالانکہ ان کی کثرت کے مقابلے میں تمہاری تعداد قلیل ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے گروہ کی صلح ہوتی ہے تو یہ صلح تمہارے خون پر ہوگی، یہ مالک اشتر کہہ رہا ہے۔ اب آگے سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ اشتر نے کہا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہمارے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ مالک اشتر کو قاتلین عثمان میں سے شمار کرتے تھے، اور مالک اشتر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ہمارے بارے میں جو نظریہ تھا وہ ہمیں معلوم ہے، مگر آج تک ہمیں حضرت علی کی رائے کا پتہ نہیں چلا۔ یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اگر انہوں نے ان کے ساتھ صلح کی تو انہوں نے ہمارے خون پر صلح کی۔ یہ مالک اشتر کہہ رہا ہے اپنے قوم سے، ان منافقین سے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، کہ اگر ان کے درمیان میں صلح ہوتی ہے تو یہ صلح ہمارے خون پر ہوگی۔ اب آگے مالک اشتر کیا کہتا ہے وہ ذرا وہ سنیے گا۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے، یہ مالک اشتر کہہ رہا ہے اگر انہوں نے صلح کی اور یہ صلح ہمارے خون پر ہے تو ہم حضرت علی کو بھی حضرت عثمان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہ مالک اشتر نے حضرت علی کے قتل کی دھمکی دی تھی۔ اب بتاؤ یہ تو حضرت علی کے بھی قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا سپاہی ہے، حضرت علی کا وفادار ہے، یہ تو محب اہل بیت ہے۔ یہ محب اہل بیت بھی نہیں ہے، اسلام کا سپاہی بھی نہیں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑا لالچی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا کہ مجھے حکومت ملے۔ اب آگے 5واں حوالہ، یہ میرے پاس کتاب ہے تہذیب و تہذیب، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی مارکۃ الآراء کتب میں سے ہے۔ انہوں نے اس کے بارے میں جو تجزیہ کیا اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے وَكَانَ مِمَّن يَسْعَى فِي الْفِتْنَةِ، یہ بندہ ان بندوں میں سے تھا جو فتنہ پرور لوگ تھے، جو فتنہ میں جدوجہد کوشش کرتے تھے۔ وَأَلَبَّ عَلَى عثمان، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کرنے والوں میں سے بھی تھا۔ وَشَهِدَ حَسْرَهُ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرہ کرنے والوں میں سے بھی تھا۔ جب حضرت عثمان کا قاتل بھی ہے، حضرت علی کے بارے میں اس کی جو رائے ہے وہ آپ نے سن لی۔ اما جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں جو رائے رکھتی ہیں وہ اس کو کتا کہہ رہی ہیں، لا یفضحنی ھذا الکلب، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں لا سلم اللہ علیہ، اللہ کی اس پر کوئی سلامتی نہ ہو، انہ لیس بابنی، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ اسلام کا سپاہی تھا یا قاتلین عثمان میں سے تھا؟ یہ یقینی طور پر یہ قاتلین عثمان میں سے تھا۔ اللہ تعالی ہم کو فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔